پریشانیاں ہمارے بڑوں کو بھی آئیں اور ہم سے بہت زیادہ آئیں. پریشانیاں ہم بھی آتی ہیں، ہمیں بھی آتی ہیں، اور ہمارے بڑوں سے بہت کم درجے کی آتی ہیں. صحابہ کو جو پریشانیاں آئیں وہ بہت زیادہ تھیں اور بہت سخت تھیں. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس درجے کی پریشانی آئی ہو. تو ان کو پریشانیاں آئیں اور ہم سے زیادہ آئیں، ہمیں پریشانیاں آئیں اور ان سے کم آئیں، لیکن ان میں سے کبھی کوئی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوا، کبھی کسی کو ٹینشن نہیں ہوئی، کبھی کوئی غیر اللہ کے در پہ نہیں گیا، کبھی کسی نے خودکشی نہیں کی. ہمیں جب پریشانیاں آ جاتی ہیں ہم کیوں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم کیوں غیر اللہ کے در پہ چلے جاتے ہیں، ہم کیوں خودکشی کا سوچنے لگتے ہیں؟ یہ نیند کی گولیاں ہمیں کیوں لینی پڑتی ہیں؟ اینٹی ڈپریشن WHO کا کہنا یہ ہے کہ 2030 میں دنیا کی سب سے بڑی بیماری جو ہے یہ ڈپریشن اور ٹینشن ہوگی. یہ ان کا کہنا ہے. آخر یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کے جواب میں بھی کئی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کے سامنے آخرت کے غم تھے، ہمارے سامنے آخرت کے غم نہیں. لیکن پہلے تھوڑا سا ہم ان کے غموں کا ایک موازنہ کر لیں اپنے غموں کے ساتھ. ہمارے غم ہم جانتے ہی ہیں، ذرا بڑوں کے غموں میں دو واقعات سن لیجئے. تفصیلات تو لمبی ہیں، صحابہ کے واقعات اگر پڑھیں تو بہت تفصیلی، صرف دو مثال کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا. اب ابو جہل کو جب معلوم ہوا سخت ناراض ہوا. پہلے تو منع کیا، انہوں نے جب نہ مانا تو بھی سزائیں دینے کا ارادہ کیا. گھنٹوں سزائیں دیتا، تپتی ہوئی دھوپ میں اور گرم ریت کے اوپر کھڑا رکھتا، نہ کھانے کو دیتا نہ پینے کو دیتا، اوپر سے مارنا بھی اور زبان سے گالم گلوچ اور تانے دینا، برا بھلا کہنا بھی. یہ سلسلہ چلتا رہا. ہم سے تو 10 منٹ کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی. دھوپ تو بڑی دور کی بات ہے. ماشاءاللہ حضرت جی نے یہاں پہ AC بھی لگائے ہوئے ہیں، ہر طرح کا آسانی کا انتظام ہے. کوئی چیز جنریٹر سے چل رہی ہے، کوئی سولر سے چل رہی ہے، کوئی بجلی سے چل رہی ہے، کوئی UPS سے چل رہی ہے کہ اعتکاف والوں کو 2 منٹ کی بھی پریشانی نہ ہو. یہی اگر ابھی 10 منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے، پنکھے AC بند ہو جائیں، یہاں ہمارا بیٹھنا مشکل. تو وہ تپتی ہوئی دھوپ میں، تپتی ہوئی ریت کے اوپر گھنٹوں کھڑا کرنا. پھر ایک دن جب بہت اس کو غصہ آیا، انتہا ہو گئی، اس نے 2 اونٹ منگوائے. ایک اونٹ کو ان کی دائیں ٹانگ پہ باندھا، دوسرے اونٹ کی رسی کو بائیں ٹانگ پہ باندھا. ایک کو ایک طرف دوڑایا، دوسرے کو مخالف سمت میں دوڑایا اور درمیان سے وار کر کے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ پریشانی ان کو آئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو قبول کر لیا، اللہ کو مان لیا، اللہ کو ایک مان لیا. اللہ کو تو کافر بھی مانتے تھے، اللہ کو ایک مان لیا. اب وہ احد احد کہتے. اب بلال بن امیہ یا امیہ بن خلف ان کو سزائیں دیتا، گرم تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد احد پکارتے رہتے. اس کو تکلیف ہوتی، وہ اور زیادہ تکلیف پہنچاتا. اب اور اونچی آواز سے احد احد پکارا کرتے. کافروں نے یہاں تک کہہ دیا بلال احد آہستہ کہہ لیا کر، دل میں کہہ لیا کر، اونچی آواز سے نہ کہا کر، ہمیں غصہ زیادہ چڑھتا ہے. حضرت بلال نہ مانے. ایک مرتبہ حضرت بلال کی والدہ آئیں، کہنے لگیں بلال تیرے غم سے میرا بھی جگر جو ہے وہ تکلیف میں ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. تو کافروں نے مجھے کہا ہے، پیغام دیا ہے، اگر بلال احد آہستہ آواز سے کہہ لیا کرے تو ہم سزا چھوڑ دیں گے یا کم کر دیں گے. تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے تمہاری سزاؤں سے اور تمہیں خود بھی تکلیف ہوتی ہے، تو آئندہ بات کو مان لو اور احد آہستہ آواز سے کہا کرو. حضرت بلال رضی فرمانے لگے اماں آج مجھے یقین ہو گیا کفر ہار گیا، بلال جیت گیا. ماں نے کہا بیٹا یہ کیسی جیت ہے، ان کی کیسی ہار ہے، تو ابھی بھی سل کے نیچے ہی لیٹتا ہے اور ابھی بھی وہی تیرے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہار کیسی ہے ان کی اور تیری جیت کیسی. تو فرمایا کہ اماں اگر اس کے اندر قوت ہوتی تو وہ خود روکتا، میری ماں کو سفارشی بنا کے بھیجا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہار چکا. تو صحابہ کو تو ایسی تکلیفیں آئیں. ہماری جو تکلیفیں ہیں
میں یہ نہیں کہتا کہ تکلیفیں نہیں ہیں، لیکن عمومی طور پہ دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ ہماری تکلیفیں ہمیں گھر کی چھت کے نیچے آ رہی ہیں، اپنے گھر میں۔ وہ معاملات نہیں جو صحابہ کے ساتھ ہوئے، وہ اتنی تکلیفوں میں ڈپریشن میں نہیں گئے، اور ہم اس سے کم تکلیفوں میں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے سامنے آخرت کے غم تھے، آج میرے اور آپ کے سامنے آخرت کے غم نہیں ہیں۔ اگر معلوم ہیں تو ان کا استحضار نہیں ہے، یاد نہیں ہے۔ ان کے سامنے آخرت کے غم تھے۔ جس شخص، اصول کی بات ہے یہ، جس شخص کے سامنے آخرت کے غم ہوں اس کو دنیا کے غم ہی نہیں لگا کرتے۔